بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا، اسی طرح ظاہر اور باطن کا بھی ایک جوڑا ہے۔ ہم جتنی بھی ظاہری عبادات کرتے ہیں، ان عبادات کے باطن میں چھپی روحانیت سے اکثر ہم واقف نہیں ہوتے۔ جیسے نماز ظاہر میں تو پڑھی جاتی ہے مگر باطن میں قائم ہوتی ہے۔ عام طور پر انسان ظاہری دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، جبکہ اللہ کے برگزیدہ بندے اور اولیاء اللہ باطنی اور روحانی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ آپ اللہ کے کسی بھی صفاتی نام کو ظاہری زبان سے پڑھنا شروع کریں تو اس خاص نام کے باطنی اسرار و رموز آپ کے دل پر نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس صفاتی نام کے نور سے آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے۔ روزے کی بات کریں تو روزہ فقط کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے۔ جنگلوں میں کئی جانور کئی دنوں تک کھانا پینا کھائے بنا رہتے ہیں، تو اگر آپ صرف کھانا پینا چھوڑنے کو روزہ سمجھتے ہیں تو آپ بہت بڑی غلطی پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزوں سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں روزے ایسے ہوتے ہیں کہ جو عمدہ اور لذیذ کھانے پورا سال نہ کھائے ہوں، ان کھانوں کا اہتمام سحری اور افطاری میں کیا جاتا ہے۔ ایک روزہ وہ ہے کہ جس کی افطاری مغرب کے وقت ہو جاتی ہے، مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے اور انسان کھانے پینے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ مگر ایک ایسا روزہ بھی ہے کہ جس کی افطاری قیامت تک نہیں ہوتی۔ یہ وہ روزہ ہے کہ جسے صرف اہل دل اور اہل علم لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایسا روزہ ہے کہ جو کسی مقدر والے کے نصیب میں ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ روزے سے جڑے ایسے اسرار و رموز کو سمجھ لیں گے کہ جن سے شاید آپ پہلے واقف نہ تھے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تقریباً ہر شریعت میں فرض کیا گیا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ وہ پریکٹسز ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ جیسے نماز برے کاموں اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا عمل آپ کے مال کو پاک کرتا ہے، اسی طرح حج آپ کی روح کو پاکیزہ کرتا ہے اور روزہ آپ کے نفس کو پاک کرتا ہے۔ اگر روزہ رکھ کر آپ کا نفس بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگ رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ جسے روزہ سمجھ رہے ہیں وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا، کیونکہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے جسم کا ایک ایک حصہ حالت روزہ میں ہوتا ہے۔ زبان کا روزہ ہے کہ وہ کسی کو برا بھلا نہ کہے، کسی کی چغلی اور غیبت نہ کرے۔ زبان جو لفظ ادا کرے ان سے کسی کی دل شکنی نہ ہو، یعنی انسان دوسروں کو اپنی زبان کے شر سے دور رکھے۔ کان کسی کا برا نہ سنے، کسی کی غیبت، چغلی یا برائی نہ سنے، کسی کا عیب نہ سنے۔ آنکھیں کسی کا برا نہ دیکھیں، آنکھوں میں حیا برقرار رہے۔ انسان اپنے ہاتھوں سے مخلوق خدا کا برا نہ کرے، اس کے ہاتھوں سے کسی پر جبر، ظلم اور بربریت نہ ہو، اس کے ہاتھوں کے شر سے مخلوق خدا محفوظ ہو۔ پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ پاؤں اس راستے پر نہ چلیں کہ جو راستہ اللہ سے دور لے جاتا۔ اور روزہ رکھنے کے بعد اگر آپ کو کسی غریب کی بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوا تو آپ روزے میں چھپی روحانیت سے ناواقف ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایک ایسے روزے کی کہ جس کی کبھی افطاری نہیں ہوتی۔ یہ ایک خاص روحانی روزہ ہے جس کا کھانے پینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس روزے میں نہ کھانے کی پابندی ہے اور نہ پینے کی۔ جب اللہ کریم نے تمام روحوں کو پیدا فرمایا تو ان سب کو اکٹھا کر کے ایک وعدہ لیا گیا۔ اللہ نے فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام ارواح نے کہا، ہاں، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ تمام ارواح نے اللہ سے وفاداری، محبت اور اس کی بندگی کا عہد کر لیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب عشق اور محبت کے روزے کی سحری عالم ارواح میں ہوئی۔ ان روحوں کو جسم، لطائف اور نفس عطا کرنے کے بعد دنیا میں آزمائش کے لیے بھیج دیا گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ جو روزہ عالم ارواح میں رکھا گیا تھا اب کون اس کی افطاری دنیا میں کرتا ہے اور کون اس روزے کو سنبھال کر رکھتا ہے اور اس روزے کی پاسداری کرتا ہے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ روزہ آخر کب اور کیسے کھلے گا؟
तो ये जान लें कि इश्क और मोहब्बत के इस रोज़े की अफ्तारी मगरिब के वक़्त तरह तरह के खानों से भरी टेबल पर नहीं होगी। रूह जो हमारा असल है वो इस जिस्म में कैद है, और कोई भी कैदी कैद में कभी खुश नहीं होता। वो कैद से आज़ाद होने में ही खुशी महसूस करता है। रूह भी जहाँ से आई है वहाँ लौट कर जाना चाहती है, क्योंकि वो अल्लाह से वफादारी का वादा कर चुकी है, और दुनिया की रंगीनियों में आने के बाद उसका दम घुटता है। वो रूह अपनी असल की तरफ यानी अल्लाह की तरफ वापस लौटना चाहती है और बारगाह इलाही में सुर्ख रूह होना चाहती है। तो रूह का ये रोज़ा विसाले यार पर ही खुलता है, जब तमाम हिजाब और पर्दे हट जाते हैं और रूह अपने खालिक हकीकी के रूबरू होती है। ये रूह का रोज़ा तब खुलता है जब अल्लाह की तरफ से इसको हुक्म होता है कि फ़ज़कुली फ़ी इबादी वज़कुली जन्नती, कि ऐ इंसान मेरे ख़ास बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। तब जाकर इस रोज़े की अफ्तारी होती। औलिया अल्लाह की ज़िंदगी को अगर गौर से देखें तो ये हमेशा रोज़ादार ही रहते हैं। ज़ाहरी तौर पर यहाँ इस जहान फ़ानी में ज़िंदगी गुजारते हैं, मगर उनका दिल किसी और जहान में परवाज़ करता है। महफिलों में बैठे हुए भी तन्हा होते हैं और उनका लगाव सिर्फ महबूबे हकीकी से होता है। इनका रोज़ा बुग़्ज़, कीना, हसद, लालच, झूठ का रोज़ा होता है, यानी कि ये लोग इन तमाम बुराइयों से दूर रहते हैं, इसलिए ये रोज़ा कभी नहीं खुलने देते। इनका रोज़ा गैर अल्लाह से ला ताल्लुकी का रोज़ा होता है, यानी कि ये अल्लाह के अलावा हर चीज़ से हमेशा बेजार रहते हैं और कभी किसी ऐसी चीज़ को करीब नहीं होने देते जो इन्हें अल्लाह से दूर कर दे। इनका रोज़ा तर्के दुनिया का रोज़ा होता है, इसलिए इनका रोज़ा ना तो टूटता है और ना खुलता है। वो हालत रोज़ा में सिर्फ इस इंतज़ार में होते हैं कि एक दिन ये रोज़ा दीदारे इलाही से खुलेगा, और यही इश्क की मेराज है कि इंसान की रूह अपने खालिक हकीकी की बारगाह तक पहुँच जाए। रोज़ा इंसान के नफ्स को पाक करता है, और नफ्स वो चीज़ है कि जो इंसान और अल्लाह के दरमियान एक बहुत बड़ा हिजाब है। जब ये नफ्स पाक होता है तो वो तमाम हिजाबात उठा लिए जाते हैं और इंसान आखिरकार खुद को पहचान लेता है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जिसने खुद को पहचाना उसी ने अपने रब को पहचाना, और रब की पहचान वो ख़ास दौलत है जिसे तलाश करने इंसान इस दुनिया में आया है। अल्लाह ताला आपको और मुझे ऐसा बातनी रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए कि जिसकी अफ्तारी इस दुनिया में कभी ना हो। इस वीडियो को सदक़े जारिया की नीयत से तमाम मुसलमानों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।